انجان سفر۔ دوستوں، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ تو آیا ہی ہوگا جو ہمیں زندگی بھر نہیں بھولتا۔ یہ انسیڈنٹ بھی ایسا ہی ہے جو اقبال نام کے لڑکے کے ساتھ ہوا۔ اقبال ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اقبال کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ قدیم جگہوں پر جا کر ریسرچ کرنا بہت پسند تھا۔ اقبال کی یونیورسٹی میں ریگنگ عام ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے اسٹوڈنٹ بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن وہاں پر نیہا نام کی لڑکی کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ نیہا کا اس یونیورسٹی میں آج پہلا دن ہوتا ہے، تبھی وہاں کے سینئر اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اور نیہا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ اقبال ان سب کو دیکھ تو رہا ہوتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں بول پاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس یونیورسٹی کے سینئر راج اور سورج نیہا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تبھی وہ اپنے پرنسپل کے پاس جاتی ہے اور ان کی کمپلین کرتی ہے اور اپنے پرنسپل کو بتاتی ہے کہ اقبال نے ان دونوں کو بھی دیکھا ہے نیہا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، مگر اقبال دباؤ میں آ کر کچھ نہیں بولتا، جس کی وجہ سے نیہا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو کر آتم ہتیا کر لیتی ہے۔ نیہا کی لاش کو دیکھ کر وہاں پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ان سب کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اقبال، جو اب اپنے آپ کو ایک ہتھیارا سمجھنے لگتا ہے۔ اقبال نیہا کی لاش کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے گھر پہنچ کر وہ لائٹ آف کر کے سو جاتا ہے۔ اقبال سوتے سوتے ایک سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سپنے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک لڑکی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، جس کا سڑا ہوا بدن، کالی آنکھیں اور لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اور وہ اقبال پر اٹیک کر دیتی ہے۔ وہ اقبال کا گلا دبانے لگتی ہے۔ اقبال صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پا رہا تھا، تبھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک سپنا تھا، حقیقت نہیں۔ اب اقبال صبح اٹھ کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے، تبھی وہ دیکھتا ہے کہ یونیورسٹی تو بند تھی۔ تبھی وہاں پر بیٹھے گارڈ سے پوچھتا ہے کہ یونیورسٹی آج بند کیوں ہے۔ وہاں پر بیٹھا گارڈ اس کو بتاتا ہے کہ 1 منتھ کی چھٹی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اقبال خوش ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اقبال گھر پہنچ کر ایک مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے اپنا بیگ ضروری سامان سے پیک کر لیا اور نامعلوم کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی منزل ایک پرانا خزانہ تھا، جس کے بارے میں اس نے بچپن سے سن رکھا تھا۔ وہ سفر کرتے کرتے اپنے میپ میں دیکھتا ہے کہ اس کی لوکیشن اس کو ایک پرانا ہوٹل دکھا رہی تھی۔ اقبال ادھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اقبال وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ وہ ایک عالیشان ہوٹل ایک کھنڈر میں بدل چکا تھا۔ اقبال دیکھتا ہے کہ اس ہوٹل کے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا۔ اس کو یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، مگر پھر بھی وہ اس ہوٹل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہوٹل اندر سے بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ اس کی حالت اندر سے بھی بہت خراب تھی۔ اقبال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اچانک اقبال کے پیچھے سے ایک سایہ گزرتا ہے۔ اقبال ڈر کے مارے پیچھے پلٹتا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اب اقبال تھوڑا آگے جاتا ہے، تبھی اقبال حیران ہو جاتا ہے کہ وہی لڑکی ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے سامنے تھی۔ اقبال ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب صبح ہوتے ہی اقبال سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ لڑکی اس کا پیچھا کیوں کر رہی ہے۔ تبھی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے نیہا کے حق میں گواہی نہیں دی اور وہ چپ رہا۔ اب اقبال کو بہت برا لگتا ہے کہ اس نے نیہا کی مدد کیوں نہیں کی۔ اب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کا آخری کام یہی ہے کہ وہ نیہا کی مدد کر کے ان دونوں کو جیل میں ڈلوائے اور نیہا کو انصاف دلائے۔ اب وہ اپنی ٹرپ کو بیچ میں چھوڑ کر گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھر پہنچ کر پہلے تو راج اور سورج کے گھر کا پتہ معلوم کرواتا ہے، اس کے بعد وہ پولیس کو کال کرتا ہے۔ پھر راج اور سورج کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ اس دن سے اقبال کو وہ سپنے آنا بند ہو جاتے ہیں۔